الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کن پر انعام فرمایا؟ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے انعام کے مستحق ہوئے؟ اللہ رب العزت ان حضرات کا ذکر فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء، وہ لوگ جنہوں نے اطاعت کی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، ان کا حشر اللہ پاک فرمائیں گے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ۔ یہ چار قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا۔ پہلے قسم کے لوگ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارے، تو وہ کون سے طریقے پہ گزارے؟ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور بطور نمونے کے اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ آپ کی اصلاح آخری نبی خاتم النبیین فرمائیں گے، اور یہی آپ کے لیے نمونہ ہے کہ اس طریقے پہ چل کے آپ کو کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اب اس طریقے پہ آپ چلیں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی۔ ایک آدمی اپنے عقل کے مطابق چلتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے، اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے کامیابی ملے گی، اس طریقے پر بالکل کامیابی کا نام و نشان نہیں۔ اور دوسرا طبقہ، دوسرے حضرات کہ جن کے طریقے پہ چل کے ہمیں کامیابی ہوگی، وہ جماعت صدیقین کی۔ صدیق انبیاء علیہ السلام کی قریب ہوتے ہیں، بالکل قریب ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کو صدیق فرمایا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے، اور وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ پیغمبر جو الفاظ ادا کرتا ہے بعینہ ہی اسی طرح وہی الفاظ، وہی مراد ان کے وہ دوست صدیق ادا کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہاں اس معاہدے میں زیادتی ہوئی کہ ہم اس سال واپس لوٹ کر جائیں گے اور اگلے سال پھر ہم آئیں گے، اور اسی طریقے سے معاہدے میں یہ کہ ہمارا کوئی آدمی، مسلمانوں کا کوئی آدمی کفار کے پاس چلا گیا تو پھر وہ لوگ ہمیں واپس نہیں کریں گے، اور ان کا آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو واپس کریں گے۔ یہ کہاں کا انصاف؟ یہ معاہدہ مجھے قبول نہیں ہے، اس پر ناراض تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے اللہ کے رسول یہ معاہدہ تو ٹھیک نہیں ہے، میں اس پر ناراض ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر پریشان بالکل مت ہونا، تیرے نبی کو اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے، تیرے پیغمبر کو اللہ پاک ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر خاموش ہو گئے، لیکن ان کے بھی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور حضرت سے فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے اس معاہدے پر مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی الفاظ دہرائے اور فرمایا کہ عمر سن، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو ضائع نہیں فرمائیں گے، پریشان مت ہونا۔ تو دیکھیں جس طرح الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے تھے اسی طرح کے الفاظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیے۔ اس کو کہا جاتا ہے صدیق، یہ صدیقین کی جماعت۔ اب صدیقین کی جماعت جو اچھے لوگ ہیں، صادق لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں اور سچائی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ مقام صدیقین تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس مقام تک پہنچائے۔ یہ دوسری جماعت۔ تیسری جماعت شہداء کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو شہید اللہ کو پیارا ہوتا ہے، اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس کے خون کا ایک قطرہ جب زمین کے اوپر لگتا ہے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اپنی جان جو اللہ نے اس کو دی اللہ کے نام پر لٹا دے۔ اب اپنی جان جب لٹا دی تو ظاہر ہے کہ اس کا مقام ہے۔ تو شہداء کے اس طریقے پر چلنے میں بھی کامیابی ہے اور یہ بھی انعام والا راستہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا درجہ، چوتھی جماعت صلحاء اور نیک لوگوں کی ہے۔ ظاہر ہے کہ آج تو انبیاء علیہ السلام موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی علیہ السلام کے تابعین، اتباع کرنے والے صلحاء نیک لوگ تو موجود ہیں نا۔ اب ان نیکوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں گے تو کامیابی ہوگی۔ اب ان طریقوں سے ہٹ کے اگر ہم چلیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کامیابی ہوگی، بالکل بھی نہیں۔ یہ وہ جماعتیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا۔ اسی طرح انعام یہ بھی ہے کہ آپ کے دل میں تکبر نہ ہو، آپ تکبر سے پاک ہو۔
یہ بھی گویا اللہ نے آپ پر انعام فرمائی. کہتے نقل الجبال ایسر، پہاڑ کا اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جانا آسان ہے، پھر آدمی کے دل سے تکبر نکالنا مشکل ہے، اور پہاڑ کا اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہے. تو یہ تکبر شیطان کے اندر تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس کے اندر تکبر تھا. آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں فرمایا، اللہ پاک نے ان کو کافر بنا دیا، کافر ہو گئے. ایسے ہی اللہ کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر حسد نہ رہے. کہتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر حسد نہ ہو. حسد ہوتا ہے، کوئی آدمی جتنا بھی بولے، لیکن حسد کسی آدمی کے اندر ہوتا ہے. اب یہ ہوتی ہوئی چیز کو نکالنا یہ ایمان ہے. اب یہ چیز آپ اپنے دل سے نکالیں گے تو آپ اچھے بن جاؤ گے، نیک بنو گے، صالح بنو گے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے قول الجمیل کے اندر لکھی ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کی کامیابی کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ آدمی کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتا. اب یہ حسد اپنے دل سے نکالنا یہ بھی اللہ کا انعام ہے. تو ہمیں اللہ پاک وہ راستہ عطا فرمائیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے کہ ہمیں کامیابی ہو، کہ جو انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صلحاء کا ہے. یہود نصارہ گمراہ کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی تابعداری نہیں کیا کرتے تھے. آج جیسے کہ بہت سارے لوگ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کون ہو تو کہتے ہیں میں قادری ہوں. آپ کون؟ میں چشتی ہوں. آپ کون؟ میں سروردی ہوں. آپ کون؟ میں ملتانی ہوں. ارے بھائی آپ نے تو اپنے بڑوں کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے اور ان کی طرف نسبت کرتے ہیں. اب نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کتنے بڑے ولی تھے، اتنے بڑے ولی تھے کہ آپ کو کیا بتایا جائے. ان کی ولایت پہلے بھی تھی، لیکن آج لوگ ان کی طرف نسبت کرتے ہیں اور ان کے طریقے پہ چلتے نہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ بہت بڑے ولی تھے اللہ کے، معمولی آدمی نہیں تھے. ان کے خدمات دین کے لیے چین تک وہ پہنچے اور لوگوں کو دین اور اسلام کی دعوت دی. لیکن آج لوگ اپنے آپ کو چشتی بولتے ہیں، ان کا کوئی طریقہ ان کے اندر ہے نہیں. اسی طریقے سے کوئی اپنے آپ کو کہتے ہیں سروردی، ان کا طریقہ ان کے اندر نہیں ہے. وہ گزرے ہیں، وہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی ولایت کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن ہم اپنی نسبت ان کی طرف جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں اور وہ کام کرتے نہیں. عیسائی اپنے آپ کو عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بولتے ہیں، لیکن وہ طریقہ ان میں نہیں ہے. یہودی اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بولتے ہیں، لیکن وہ طریقہ نہیں. ہم مسلمان نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اتباع نہیں کرتے. اب یہ خواہ مخواہ کی نسبتیں ہیں. جب یہ نسبتیں صحیح ہو جائیں گی تو ہمارا راستہ بھی صحیح ہو جائے گا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اللہ نے انعام فرمایا انبیاء پر،
اللہ نے انعام فرمایا صدیقین پر، اللہ نے انعام فرمایا شہداء پر، اللہ نے انعام فرمایا صالحین پر، اللہ نے انعام فرمایا اس دل پر جس دل کے اندر تکبر نہیں، اللہ نے انعام فرمایا اس دل پر جس میں حسد نہیں، اللہ نے انعام فرمایا اس انسان پر جس کے اندر انسانیت ہے، اس کے اندر ظلم نہیں۔ یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے انعام یا